ایڈورڈ سنوڈن سے انٹرویو طے کرنے میں ہمیں 3 مہینے لگے. ہمیں انکرپٹڈ یا خفیہ زبان کے ایک ایپ کے ذریعے ماسکو بلایا گیا جہاں ایڈورڈ سنوڈن کو خود ہمارے ہوٹل آنا تھا. جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وضاحت انہوں نے خود یوں کی. میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بتائے بغیر بلا کسی جرم لوگوں کی تمام پیغام رسانی کی مستقل نگرانی کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ لوگوں کی مرضی اور اجازت کے بغیر ہو رہا ہے. برطانوی سراغ رساں ادارے GCHQ کی طرف سے لوگوں کے اسمارٹ موبائل فونز کی جاسوسی پر بھی سنوڈن کو تشویش تھی. اس صلاحیت کو کمپیوٹر نیٹ ورک ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے. سنوڈن نے ہمیں GCHQ کے تحت چلنے والے خفیہ پروگرام کے بارے میں بھی بتایا جسے کارٹون کردار اسمرف کا نام دیا گیا ہے. ڈریم اسمرف کے ذریعے وہ جب چاہیں آپ کو بتائے بغیر آپ کا فون آف یا آن کر سکتے ہیں. میرا فون بند ہو تب بھی. اچھا، یہ نوزی اسمرف کیا ہے؟ نوزی اسمرف فون کے مائک کو کنٹرول کرتا ہے. مثلا وہ جیب میں پڑے فون کے مائک کو آن کر کے آس پاس کی تمام گفتگو سن سکتے ہیں. اور یہ ٹریکرڈ اسمرف کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ساتھ آپ کے فون کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت کی بالکل درست نشاندہی کی جا سکتی ہے. سنوڈن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کیسے GCHQ نے پاکستان میں بلا اجازت بڑے پیمانے پر مواصلاتی معلومات حاصل کی، جس کا مقصد غالباً دہشت گردوں کی نشاندہی اور ان کا پیچھا کرنا تھا. اس برطانوی سرکاری ادارے نے پاکستان میں امریکی کمپنی سیسکو کے ڈیجیٹل جنکشن باکس تک رسائی حاصل کی. وہ پاکستان میں ٹیلی فون سروس دینے والی کمپنیوں کی اجازت کے بغیر ان کے سرورز کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹیلی فون کمپنیوں کی اجازت کے بغیر؟ ان کے علم میں بھی لائے بغیر. بظاہر یہ جاسوسی برطانوی حکومت کی اجازت سے کی گئی. GCHQ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور صرف یہ کہا کہ اس کے تمام کام قانون کے دائرے میں رہ کر کیے جاتے ہیں. امریکی اور برطانوی حکومتیں ایڈورڈ سنوڈن کو غدار سمجھتی ہیں جس نے ان کے اعتماد کو دھوکہ دیا. کیا آپ غدار ہیں؟ یقیناً نہیں. میں نے کس سے غداری کی؟ کیا امریکی عوام سے بھی نہیں؟ کیونکہ آپ نے ان امریکی خفیہ اداروں سے غداری کی جن کا بنیادی کام امریکی عوام کی حفاظت ہے. اس طرح تو یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ میں نے امریکیوں کو بچانے کے لیے حکومت سے غداری کی. اب سوال یہ ہے کہ سنوڈن کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ماسکو میں ہی محصور رہیں گے یا کبھی امریکہ واپس جا کر مقدمے کا سامنا کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر جیل جائیں گے؟ کیا آپ کو کبھی اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے؟ مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ میں نے یہ انکشاف جلد کیوں نہیں کیا. میں نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں. کل کو جب میں نہیں ہوں گا تو بھی خود کو خوش نصیب سمجھوں گا.